والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس الہادی پروگرام میں ہم صبر کے موضوع پر کلام کر رہے ہیں اور تسلسل سے کئی پروگرامز اس پر ہو چکے ہیں اور آپ مسلسل اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ فیض ہمیں بہت سارے امور پر توبہ کی طرف مائل کرے گا، بہت ساری چیزوں پر اظہار شکر کی توفیق دے گا۔ ہم سوچیں گے، غور کریں گے، اچھائی کی طرف آئیں گے، برائی سے باز آئیں گے، باطنی ترقی ہوگی، روحانی ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا موقع ملے گا، اپنے آپ کو اوصاف حمیدہ سے متصف کرنے کی توفیق حاصل ہوگی، اور جو ہمارا برا کردار ہوتا ہے بعض اوقات یا ہم میں کچھ اوصاف قبیحہ ہوتے ہیں، برے اوصاف ہوتے ہیں، انہیں خود سے دور کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے اور بعض ناپسندیدہ کام ہوں گے، یعنی تمہارا حق ہوگا کوئی چیز لیکن تم پہ کسی اور کو ترجیح دے دی جائے گی، عہدے کے اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، اور ناپسندیدہ کام بھی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کیا ہم چھینیں پھر اپنا حق، زبردستی کریں، مقابلے پر آ جائیں، کیا کریں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو اور اپنے حقوق اللہ سے مانگتے رہو۔ دوسری ایک روایت بھی دیکھ لیں، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنا دیتے جیسے فلاں کو عامل بنایا ہے؟ عامل کہا جاتا تھا، زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے اور مختلف علاقوں میں سرکار بھیجتے تھے، وہ زکوٰۃ جمع کر کے لا کر سرکار کو دیتے تھے، انہیں عاملین کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے انصاری صحابی نے یہ طلب کیا، رسول اللہ فلاں کو بھی آپ نے عامل بنایا تو مجھے بھی آپ بنا دیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے، یعنی یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں غیر کو جو ناحق ہے اس کو حق پر ترجیح دے دوں، میں بالکل صحیح فیصلے کرتا ہوں، اس کو سمجھو، لیکن ہاں میرے بعد ایسا ضرور ہوگا کہ تم ترجیحی سلوک دیکھو گے تو پس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو ہم اسی پر آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے میاں بیوی کے معاملات ہیں کہ وہ دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، اس میں شدید کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں سامنے والا کہتا ہے بھئی اب میں کیا کروں؟ تو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ حتی الامکان مطلب اچھا سلوک روا رکھیں، بڑوں کے بیچ میں ڈال کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کوئی بھی چیز پوری نہ ہو تو آپ اس کی طرح نافرمانی نہ کریں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سلسلے میں نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ آپ کہیں گے یہ بہت برا ہے، تو پھر یہ برا کام آپ نہ کریں۔ یہی سرکار سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا برا کام کر رہا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ اگر انسان آپ کو کچھ نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ ہم میں صبر کا مادہ تھوڑا کم ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آئے، اور اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، یقیناً مجھے بھی تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی اگر ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو نا تب پتہ چلے۔ ہماری تو یہ عادت ہے، یقین کیجیے، اور میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کسی کی بھی تکلیف اور اذیت ہو، آپ ایک لمحے کے لیے چشمِ تصور میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پیش کریں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر جو اس کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے اس کو آپ محسوس کرنا کی کوشش کریں، تو پھر آپ کا دل دیکھیے گا مغموم ہوگا، رنجیدہ ہوگا، وہ کیفیات آپ پر بھی آنے لگیں گی، پھر آپ کی زبان میں ایک اور ہی تاثیر ہوگی، پھر اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ کی تحریر میں بہت زیادہ تاثیر ہوگی کیونکہ آپ اس کیفیت میں ڈوب کر لکھ رہے ہیں۔ تو ہماری تو یہ عادت ہے، ہم کو ایکسیڈنٹ کی بات پڑھ لیں، کسی کے نقصان کی بات پڑھ لیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ دیکھ لیں، تو میری اکثر یہ عادت ہے کہ میں اس کی تکلیف کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا احساس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، گویا کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میری کیا کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ میرے ساتھ ہوتا اس کو محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بے حس ہیں، اور یا آپ یہ کہیں کہ کوئی بہن یا بھائی یہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تو ہمیں خالی مشورے صبر کے دے رہے ہیں، خود ان کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو ہم یہی کرتے بھائی، کیا کریں؟ اب یا تو گھر خراب کر لو، لڑائی جھگڑا کرو، فتنہ فساد کرو، اگر اس سے کوئی بہتری کی امید ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن اس سے کبھی معاملے بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں۔ اور آج اگر مطلب مثال کے طور پہ کوئی بہن کہتی ہے میں خلا لے لیتی ہوں، میں شوہر کو چھوڑ دیتی ہوں، تو خلا لینے کے بعد کیا آپ ساری زندگی اکیلی رہیں گی؟ یقینی سی بات ہے شادی کریں گی۔ اگر دوسرا شوہر اسی جیسا ہوا یا اس سے بھی بدتر مل گیا تو؟ اسی طرح بعض شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی کی زیادتی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گے بھائی؟ دوسری شادی کروں گا۔ اچھا اگر اس سے زیادہ خطرناک بیوی مل گئی تو؟ یہ تو خالی زبان چلا رہی ہے، وہ ہاتھ بھی چلانے لگے تو کیا کرو گے؟ پھر اس کو بھی طلاق دو گے؟ پھر یقینی سی بات ہے بار بار تو انسان طلاق نہیں دیتا، پھر پچھتائیں گے کہ یار پہلی والی بہت اچھی تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کے اندر اگر کچھ باتیں تمہیں ناپسندیدہ ہیں تو بہت سی باتیں اچھی بھی ہوں گی۔ یہ ہے وہ اصول جو سرکار نے سمجھایا کہ سامنے والے کی صرف برائی پر اور کمی کوتاہی پر ہی نگاہ نہ رکھو، اس کے اچھے اوصاف بھی اپنے ذہن میں لے کر آؤ، تو پھر یہ ہوگا بعض اوقات کہ اس کے اچھے اوصاف اس کی برائی پر غالب نظر آئیں گے، تو پھر ان برے اوصاف کو چھوڑ دو، اچھے اوصاف پہ توجہ کر کے رکھو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری ہر طریقے سے خدمت کر رہی ہے اور کمپرومائز کی کوشش کر رہی ہے، شوہر بے راہ روی کا شکار ہے، کبھی شوہر پوری محنت کر رہا ہے، بیوی غلط اس پر رویے پہ چل رہی ہے اور نہیں باز آتی اور نہیں اس کی نصیحتوں کو قبول کرتی، بلکہ کسی کی نصیحت نہیں مانتی ہے۔ ایسے میں پھر اگر آپ چاہیں تو سیپریشن بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اور چاہیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حقوق طلب کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے پھر آفس وغیرہ میں آپ دیکھیں بعض اوقات ترجیحی سلوک ہوتا ہے، جو مسکے لگاتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں انہیں پروموشن مل جاتی ہے، جو بیچارہ مستحق ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، وہ بیچارے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہر شعبے میں تقریباً ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جائیں، بلکہ حکم یہی ہے صبر کریں اور اپنی ذمہ داری پوری نبھاتے رہیں، اللہ سے اپنا حق طلب کرتے رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یا تو اس کے بدلے میں بہترین چیز آپ کو عطا فرما دے گا، اور یہاں نہیں ملی تو انشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا آخرت میں ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ وہاں جو آپ کو ملے گا وہ یہاں سے کئی گنا زیادہ ہوگا، وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، اور پھر دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو پھر انسان وہاں جائے گا تو شاید یہ تمنا کرے گا کاش کوئی اچھی چیز ملتی ہی نہیں دنیا میں تکلیفوں میں رہتا، اذیتوں میں رہتا، اتنے بڑے بڑے انعامات۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن عارضی یعنی چھن جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی، تو سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ عارضی چیز پر دائمی چیز کو فوقیت دی جائے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ دنیا مٹی کی ہے، آخرت سونے چاندی کی ہے، اور انسان اس دنیا کے لیے آخرت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب توجہ طلب بات ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا آپ بھی کوئی ترجیحی سلوک دیکھیں، یہ اولاد میں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک بیٹا بہت اچھا ہے، وہ نیک ہے، شریف ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے جو ذرا بدماش ٹائپ کا ہوتا ہے نا لڑکا، جھگڑتا ہے، باتیں سنا دیتا ہے، اسے تو زیادہ دیں گے، اور جو نیک ہے اس بیچارے کو کم دیں گے۔ اگر کسی بیٹے کی بیوی بڑی تیز ہے اور بیٹا بھی بیوی کے اس میں آیا ہوا ہے، اس کو زیادہ دے دیں گے۔ جس کی بیوی خدمت کر رہی ہے، جو بیٹا بیچارہ خدمت کر رہا ہے، اس کو دبائے چلے جائیں گے اس کو۔ یہ ہے ترجیحی سلوک۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ہوتا یہ چاہیے کہ چلو جی ماں باپ ہے نا، ترجیحی سلوک کر رہے ہیں، ہم معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ذمہ داری نبھانا، ہم جو اولاد کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ ہم کیوں نافرمانی کر کے آخرت کی گرفت کو مول لیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں؟ ہم ٹھیک ہے خدمت کریں گے، مانتے ہیں ماں باپ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، وہاں انعام ملے گا، اور اپنے حقوق اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں باپ بیچارے بہت ناانصافی والا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، بدماش بیٹے کو اور جو خطرناک قسم کی بہو ہوتی ہے ان کو فوقیت دے رہے ہیں، شریفوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ایک بیٹا باہر کما رہا ہے، وہ مسلسل پیسے بھیج رہے ہیں یہاں پر، لیکن جو قریب ہیں نکمے نکھٹو ان کو فوقیت دیں گے، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے کہ اس کا پیسہ منگواتے رہیں گے، بھر رہی ہیں، اپنے ایک بیٹے کو دے رہے ہیں، دوسرے بیٹے کو، یہاں مکانات بن رہے ہیں، پراپرٹی اپنے ناموں سے لے رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ کبھی آتا ہے کہ ہندوستان پاکستان تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو صفر ہے،
سب ان میں بانٹا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی تم نے بھیجا تو ٹھیک ہے ختم. اب یہ نہیں، ان کو ترجیح دے دی، اس کو نہیں. اس قدر یعنی ناانصافیاں ہیں اس دنیا کے اندر. ماں باپ جیسا قریبی رشتہ جو اپنی اولاد کے لیے یکساں محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ سب میں پیار محبت، اور پھر وہ بیٹا کہ جو زیادہ احسانات کر رہا ہے اس کے زیادہ احسان کو باندھنا چاہیے، لیکن نہیں. ایسے سیلفش میں نے ماں باپ دیکھے ہیں کہ اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھیں گے اور اسے یاد دلاتے رہیں گے ہمارا کیا حق ہے، تو پھر دوسری اولاد کو بھی تو یاد دلائیں کہ تمہارا کیا حق ہے اس کے اوپر. انہیں نہیں یاد دلائیں گے کہ وہ بدتمیز قسم کے ہوں گے تو ان سے دب کر رہیں گے، جو شریف ہے اس کو دباتے رہیں گے. یہ بھی غلط رویہ ہے. اللہ تعالیٰ اچھا ماں باپ اور کامل ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے اوپر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہو حالانکہ آپ مستحق ہیں، جیسے اب یہ دیکھیں تنظیمیں ہوتی ہیں، سیاسی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، کچھ دینی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح آستانے ہوتے ہیں جو پیر حضرات کے. ایک مرید بہت ہی سعادت مند ہے، کہنا مانتا ہے، عبادات پہ استقامت پذیر ہے، دوسرا طرح کم قسم کا ہے. اسی طرح بعض اوقات ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ایک کلاس میں بہت اچھا پڑھنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، استاد کا ادب احترام کرنے والا ہے، دوسرا کم ہے. لیکن بعض اوقات یہ ترجیحی سلوک آپ دیکھیں گے، جو نکمے نکھٹو ہیں ان کو اوپر لے کر آ رہے ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. ایک عام انسان کو زیادہ فوقیت، ایک عالم ہے، مفتی ہے، اس کو دبایا جائے گا، وہ عوام میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ایسے عام سا شخص ہے وہ سیٹوں کے اوپر براجمان ہے. اس قسم کی صورتحال ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہر جگہ اس طرح کے ترجیحی سلوک چل رہے ہیں. اس میں اب بس وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر آسن طریقے سے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں نہ جھگڑا ہو، نہ فساد ہو، نہ اس میں کوئی مطلب لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو، نہ بدمزگی ہو، نہ ماحول خراب ہو رہا ہو، تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں دائرہ ادب میں رہ کر. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی مطالبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاملہ اور بگڑے گا، نہ حق حاصل ہوگا، نہ یہ اچھا ماحول بھی باقی رہے گا، تو پھر صبر کرتے رہیں، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں اور اپنے حقوق اللہ سے طلب کرتے رہیں. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اور سرکار نے جیسے اگلی حدیث میں فرمایا تھا کہ میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ کسی چیز پہ بس صبر کر لیا اور پھر ہائپر ہو گئے اور اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اور جھگڑے فتنہ فساد کی فضا قائم کر لی. جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک دو دفعہ صبر کیا، پھر کہتے ہیں ارے بھائی کب تک صبر کریں، آخر پھر گروپنگ ہو جاتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے اور ماحول خراب ہوتے ہیں. اس میں پھر اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ زیادہ تر اپنے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. انسان جو مل رہا ہوتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے سرکار سمجھا رہے ہیں اس میں دوام ہونا چاہیے، پھر استمرار ہونا چاہیے، صبر کے پہاڑ بن جائے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات ہو. تو یعنی پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہو. یہ اگر ہم طریقہ کار اختیار کر لیں تو یقینی سی بات ہے اس میں تکلیف ہے، اس میں آزمائش. میں نے بھی اس تکلیفوں کو دیکھا ہے. جو بھی یاد رکھیں کہ میں تو خیر ایک طالب علم ہوں اور بس اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے محفوظ فرمائے، لیکن میں اپنی ذات سے قطع نظر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو یقیناً بہت کچھ ملنا چاہیے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے سامنے نکمے ترین لوگوں کو ترقیاں دی جا رہی ہوتی ہیں جن کو نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، لیکن بس کسی بھی حوالے سے کوئی مطلب خاندانی تعلق ہوتا ہے، کوئی اور مطلب یہ کہ جہت دیکھ لی جاتی ہے، کوئی مسکے لگا رہا ہے، کوئی مطلب ہر جائز ناجائز بات کو مان رہا ہے. یہ شخص جو ہے وہ صرف جائز بات مانتا ہے، ناجائز پہ آبجیکشن کر بیٹھتا ہے. تو ایسے ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہر معاملے میں سر جھکائے، اس کو ترقیاں مل رہی ہیں، دوسرے کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس میں پھر انسان کو بس صبر ہی کرنا چاہیے. وہ صبر کرے گا تو بہت اچھا رہے گا اور اللہ پہ معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے. تو جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہنر سے نوازا ہوتا ہے اور واقعی وہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو ترقیاں ملیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی صلاحیت کے مطابق کچھ دیا جائے. آپ یہ دیکھیں گے سرکار نے فرمایا نا کہ میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے. اور یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارہ سینئر ہوتا ہے وہ دبا ہوا ہے اور جونیئر کسی بھی طرح مسکے پالش لگا کر یا کسی بھی کوئی ناجائز بات مان کر کوئی بڑا فائدہ
ناجائز طریقے سے اپنے افسر کو پہنچا کر وہ ترقیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں خبر دے دی کہ پھر صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو۔ تو اگر آپ چھوڑ کر وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے تو یہی سنا بھی ہے اور اس کو دیکھا بھی ہے کہ انسان کا ٹیلنٹ ہی اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کو جوائن کرتے ہیں، جو آپ کے ہم عصر ہوتے ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں سے جلنے لگ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور آپ کی صلاحیتیں ہی گویا کہ ایک طرح سے آپ کے دشمن بن جاتی ہیں کہ سارے دشمن بن کے کوئی شکایت کر رہا ہے، کوئی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور اس طریقے سے اپنے مقاصد حل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ایک ساس ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں اور سب شادی شدہ ہیں، تو وہ بھی پھر ایسے ہی کرتی ہیں کہ جو بہو ذرا مسکے لگا رہی ہو، جھوٹی تعریفیں کرے، چائے شائے پلا دے اور ہر غلط بات کو بھی قبول کر لے، جھوٹ میں بھی ساس کا ساتھ دے رہی ہو، اسے تو بہت قریب کر لیں گی، اس کی تعریفیں بھی کریں گی سب رشتہ داروں کے سامنے، اور اس کو کپڑے لا کر دے رہی ہیں، تحفے تحائف دے رہی ہیں، اور جو بہو بیچاری نیک ہے، پرہیزگار ہے، غلط بات میں تعاون نہیں کرتی ہے، غلط مسکے نہیں لگاتی ہے، جھوٹی تعریفیں نہیں کرتی ہے، اس کو نیچے دبا کر رکھیں گے، رشتہ داروں کے سامنے اس کی برائیاں کریں گی، جھوٹے الزامات لگائیں گی اس کے اوپر، بیٹے کو بہکائیں گی اس کے خلاف کہ تو کام نہیں کرتی، گھر میں پڑی رہتی ہے بیمار بن کے، یہ بہو سارا کام کرتی ہے، حالانکہ اس نے کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ترجیحی سلوک ہوتے ہیں، ان پر صبر و تحمل ہی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے انعام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔